کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے حجرے میں تشریف لائے. جب آقا تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے حجرے کو روشن فرما دیا. پورا حجرہ ایک دم روشن ہو گیا. فرماتی میں حضور کے چہرے کو دیکھتی رہی حضور کا چہرہ چمک رہا تھا. یہ تو حضور کے چہرے کی بات ہے پیارے. میرا نبی جب بولتا ہے, ترمذی کی حدیث پاک عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور بولتے تھے تو آپ کے دہانے مبارک سے, یعنی آپ کے زبان جب ہونٹ کھلتے تو آپ کے منہ کے اندر سے اللہ تعالیٰ نور کو پیدا فرماتا. کیونکہ میرا نبی نور ہے, اور نور سے نور ہی پیدا ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام تشریف لائے. فرماتی میں چہرہ دیکھتی رہی. آخر میں حضور نے فرمایا اے عائشہ خرابی ہے اس کے لیے. کہا ماں عائشہ صدیقہ نے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے خرابی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے خرابی ہے جو کنجوس ہے. ماں عائشہ صدیقہ نے عرض کیا, حالانکہ سب کو معلوم ہے کنجوس کون ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں کنجوس کون ہے مصطفیٰ سے پوچھو. آقا نے فرمایا خرابی ہے اسے. ماں عائشہ صدیقہ نے عرض کیا حضور کس سے؟ کہا کنجوس کو. کہا کون کنجوس؟ کہا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. ماں عائشہ صدیقہ نے عرض کیا سرکار خرابی اسے ہے, کس چیز کے لیے خرابی؟ حضور نے فرمایا اس چیز کے لیے کہ روز محشر جب ہر کوئی میرے چہرے کو دیکھ رہا ہوگا وہ کنجوس میری زیارت سے محروم ہوگا. تو آقا علیہ السلام پر درود پڑھنا آقا کی زیارت کا باعث ہے. اسی لیے کہتے نماز پڑھو اللہ کی زیارت ہوگی, درود پڑھو مصطفیٰ کی زیارت ہوگی, ہے نا. تو درود پاک پڑھنے بات آگے چلے. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں بات میں بہت کچھ سوچ گیا, لیکن جیسے اس کتاب کا اجرا ہوا تو ایک سوال میرے دماغ میں, بہت پہلے ایک مالیگاؤں یہ بڑا گاؤں کا ایک عالم گیا تھا پاگل, اس نے 3 اعتراض کیے تھے. یہ ربیع الاول کا پیریڈ تھا اور یہ حقیر فقیر سرکار تاج الشریعہ کے قدموں کا دھول خاک پائے حضور جیلانی میاں. یہ حقیر مالیگاؤں کے باہر تھا, بڑی مالیگاؤں میں پروگرام ہوا. اب درنگاہ والے جانتے ہیں بڑی مالیگاؤں کا, وہاں پروگرام ہوا. اس نے 3 اعتراض بڑے ڈینجر کیے اور اچھے لوگ اس میں لغزش مطلب پاؤں میں متزلزل ہو گئے. پہلا اعتراض اس کا بڑا ڈینجر تھا. ابھی کلیم سر نے بتایا کہ ولادت کی خوشی منانے والا ابو لہب, حدیث پاک میں آیا, بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت عباس فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھا گیا. کہا کیا حال ہے؟ کہا حال تو بہت برا ہے, لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو پیر کا کرم ہو جاتا ہے. پیر کا دن آتا ہے تو پیر کا کرم ہو جاتا ہے. کہا کیا کرم ہوتا ہے؟ کہا پیر کا کرم ایسے ہوتا ہے کہ جہنم میں جھیل رہا ہوتا ہو, لیکن جیسے ہی پیر کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ انگلی سے پانی پیدا فرما دیتا ہے, اسے چوس کر کے پیاس بجھا لیتا ہوں. مطلب جو ولادت کی خوشی منائے اللہ اسے جو ہے باعث برکت بنا دیتا ہے. خالی انگلی اٹھی تھی تو یہ معاملہ ہو گیا, انگلی اٹھی تو یہ معاملہ ہو گیا کہ جہنم میں انگلی فائدہ پہنچا رہی ہے. سنی خالی انگلی آقا کے نام پہ بلند نہیں کرتا, جو مصطفیٰ کے میلاد کی بات آتی ہے تو سنی کھڑے ہو کر مکمل صلاۃ و سلام کرتا ہے. وہاں انگلی فائدہ پہنچا رہی ہے, اگر کھڑے ہو جائیں تو الحمدللہ پورا وجود فائدہ پہنچائے, ہے نا. تو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اگر آئی ہے تو یار آج تو ذکر کی رات ہے, اللہ کی پاکی بولنے کی رات ہے. بات سبحان اللہ تو بولے.
تو ایسا بولتے ہیں کہ آزو بازو والوں کو بھی سن لیتے جب نا تو ادھر دکھائی نہیں دیتے. معلوم ہے یہ احمد رضا والے حق ہے سبحان اللہ حق ہے یہاں تک آواز اب ہم بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. ارے انہوں نے تو اپنی سنیت کا لوہا مالیگاؤں میں منوا لیا. حق ہے سبحان اللہ بے شک مالیگاؤں میں منوا لیا. میں نے خود دیکھا گولڈن لگا جو ان کا گڑھ کہلاتا ہے دھرن گاؤں والے, وہاں پر بھی جا کر کے اپنی سنیت کی چھاپ چھوڑ. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں انگلی کھڑی ہو گئی تو انگلی فائدہ دے رہی, تو اس نالائق نے اعتراض کیا کیا. دیکھو اعتراض بہت دمدار ہے, لیکن بس اس کے علم پر افسوس ہوتا ہے کہ جس کا جتنا علم ہے وہ اتنی باتیں کرتا ہے. ادھورا علم کہتے ہیں نیم حکیم خطرے جان نیم ملا خطرے ایمان. آدھا علم نقصان پہنچاتا ہے. تو اس نے پہلا اعتراض جانتے کیا کیا؟ سنے اعتراض. کہا ابو لہب نے ولادت کی خوشی منائی, تو جو ولادت کی خوشی مناتا ہے وہ ابو لہب کے طریقے پر ہے, اور ہم کو ابو لہب کا طریقہ نہیں چلتا, ہم کو صحابہ کا طریقہ چلتا ہے. دیکھو اعتراض کتنا خطرناک کر دیا. آپ سبحان اللہ بول دیے, اس نے اعتراض کر دیا. اس لیے سمجھ کر کے بولو سبحان اللہ. کچھ جگہ سبحان اللہ بولیں گے تو پھنس جائیں گے آپ. کچھ جگہ سبحان اللہ نہیں بولتے. جب بات اچھی ہو تو سبحان اللہ, اور بات اگر کفر والی ہو تو معاذ اللہ. اعتراض ہو دین پر سنیت پر تو معاذ اللہ. اس نے اعتراض کیا کیا معلوم؟ ابو لہب نے ولادت کی خوشی منائی. اے امام احمد رضا والو, اے امام احمد رضا کے ماننے والوں, اے دھرم گاؤں کے سنیوں, یہ بتاؤ ابو لہب نے ولادت کی خوشی منائی ہے تو تم کس کے طریقے پہ چل رہے ہو؟ ابو لہب کے طریقے پہ. اب سمجھنا ہے کہ نہیں ڈینجر اعتراض؟ لیکن کائے کو ٹینشن لیتے؟ جب آن لائن رہیں گے تو وائرس تو آئیں گے نا, آن لائن رہیں تو وائرس تو آئیں گے نا. لیکن کہہ دینا تمہارا ایسا دماغ کا کمپیوٹر ہے جس میں وائرس آتا ہے, لیکن وہ اینٹک وائرس نہیں ہے, کیونکہ اینٹک وائرس ایک ہے, اسے امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا ہے کہ ہمیشہ کے لیے. سنیں اب اس کا جواب. تو اس نے یہ اعتراض کیا, اس نے یہ اعتراض کیا, اور ایک اور اعتراض سنا دیتا ہوں. اس کے تینوں اعتراض سن لو. اس نے دوسرا اعتراض کیا. اعتراض پکڑ لیے نا. دھرم گاؤں والے معلومات بہت تیز پکڑتے ہیں, تبھی تو کتاب چھپوا رہے ہیں گاؤں میں, دھومیں مچا رہے دھرم گاؤں میں. اور ان کا کام ایسا الحمدللہ مالیگاؤں میں رضائے مصطفیٰ اکیڈمی کا کام بولتا ہے. یہ تو میں وہاں کے لیے بتا رہا ہوں کہ واحد نہ جانے کہاں کہاں بولتا ہے. بے شک حق ہے. گاؤں میں دھوم مچا دینا بڑی بات ہے. اور یہ میلاد کی محفل میں پہلی بار نہیں آیا, یہ دوبارہ آیا. سمجھ نا, تو ہر سال میں کتنی دور دور سے آیا, کوئی سورت سے آ رہا, کوئی بھساول سے آ رہا, خالی کس لیے آ رہا؟ چاہتے تو وہاں پر بھی محفل منا سکتے تھے نا, لیکن معلوم ہے نہیں مصطفیٰ کے لیے آنا جانا ہے. ہم اپنے لیے نہیں آتے جاتے, لوگ اپنے لیے آتے جاتے ہیں. ہم جو بھی کرتے ہیں سب مصطفیٰ کے لیے کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. تو دوسرا اعتراض کا سنیں. اعتراض بیٹھا پہلا, ارے ہاں یا نا, اعتراض بیٹھ گیا. دوسرا اعتراض کا سنو. حالانکہ میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا, لیکن وہ رسالت دیکھتے دماغ میں کچھ اور بات آ گئی. بہت خوب حضرت. دوسرا اعتراض کا یہ تھا, بولے ہم لوگ قبر پہ اذان دیتے نا, تو بولے دیکھو قبر پہ اذان دیتے ان سنیوں کا شیطان اتنا خطرناک کہ قبر میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. اعتراض کا اتنا خطرناک ان کا شیطان ہے. ٹینشن مت لو, ابھی جواب سب ملے گا. اس پاگل کا کام ہے اعتراض کرنا, ہم دیوانوں کا کام ہے جواب دیتے رہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عقلی جواب بعد میں, پہلے قرآن و حدیث سے جواب ملے گا. دوسرا اس پاگل نے اعتراض کیا تھا, اے لوگوں سنو, اور لنگی پہن کے بیان کر رہا تھا کرسی پہ, ایک دم چہرہ دیکھو تو اللہ اکبر, کھانا اگر آدمی کھائے رہے تو بدہضمی ہو جائے, اتنا منحوس چہرہ نظر آ رہا تھا. کہنا پڑتا ہے لیکن تسبیح جو لگاتے ہیں ہر سو پھیرے, کتنے مکروہ نظر آتے ہیں ان کے چہرے, اور کہے گئے بریلی سے مجدد میرے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چلتا ہے. تو یہ منحوس دیکھنا, ان کا چاہے جتنا کر لے میں چہرہ ایسے ہی لگتا ہے بے شک چپل سے چہرہ مارا گیا ہو. لیکن ان دیوانوں کا حال ایسا ہے کہ درود یہاں پڑھتے چہرے پہ نور ہوتا ہے, زبان سے
چہرے پہ نور. مصطفیٰ نے فرمایا درود اگر پڑھو گے اللہ پرسرات پر بھی نور عطا فرمائے گا, پرسرات پر بھی نور عطا فرمائے گا. تو دو اعتراض نے کیا. تیسرا اعتراض یہ کیا کہ یہ سنیوں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے, کہا نماز میں کیسے پڑھتے, کہا بیٹھ کر السلام علیکم السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. کہا جو طریقے سے سلام نماز میں پڑھا جاتا ہے نماز کے باہر بھی ویسے ہی پڑھنا چاہیے. اس نے اعتراض کر دیا. ہمارے لوگ ٹینشن میں آ گئے. اچھا ٹینشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, لیکن ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ امام احمد رضا کا فیضان ہمیشہ ملتا ہے. اور شرط یہ ہے کہ بریلی سے ہمارا نیٹ ورک مضبوط رہنا چاہیے. جس کا نیٹ ورک بریلی سے مضبوط ہو جاتا ہے وہ ایسا ٹاور ہے کہ مدینے سے کنیکشن جوڑ دیتا ہے, مدینے سے کنیکشن جوڑ دیتا ہے. کہا پہلے اعتراض کا جواب ہم کہیں گے پاگل سن, ابو لہب کو تو خبر بھی نہیں, ابو لہب کو تو معلوم بھی نہیں کہ کون پیدا ہوا, کون پیدا ہوا, کون پیدا ہوا. کہا اس کو کس نے بتایا, کہا اس کو ایک خاتون نے بتایا. کہا کون سی تھی خاتون, کہا خاتون کا نام سویبہ ہے. کہا آقا علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے. اب جب بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے عورتیں خوشی کا اظہار کرتی ہیں. سویبہ خوش ہو کر کے مچلتی ہوئی آئی اور کہا اے ابو لہب تیرے گھر میں بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے. وہ سویبہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے. ابھی تک غلام تھی, جیسے ہی خوشی منایا اللہ نے انہیں آزادی کی زندگی عطا کی. جب تک مسلمان آقا کی ولادت کی خوشی مناتا رہا آزاد تھا. ان نالائقوں نے فتویٰ لگا دیا کبھی ان کا غلام کبھی ان کا غلام بنتا جا رہا ہے. کہا سب سے پہلے کس نے منایا, ابو لہب نے کہ سویبہ نے. آپ بتاؤ, زور سے بولو نا یار, زور سے بولو. ہاں یہ زمین یہ جہاں تک آواز جائے گواہ ہو جائیں روضے محشر کہ ہم سنی سویبہ کے میلاد کے طریقے میں میلاد منا رہے ہیں. اللہ سویبہ کون ہے, یہ ایمان لائی کیا, ایمان لائی کیا. اچھا یہ لوگ بولتے صحابہ نے میلاد منایا کیا. ابے پاگل, تم تو کہتے ہو کہ جب نبی پیدا ہوئے تو نبی ہی نہیں, بولو معاذ اللہ. ارے ہم کہتے ہمارا نبی جب اللہ نے نور بنایا تو نور کے ساتھ ہی اپنے نبی کو نبی بنا دیا ہے. میرا نبی آخری نبی بھی ہے, میرا نبی پہلا نبی بھی ہے. جیسے میرا نبی آخری نبی ہے ویسے ہی میرا نبی. تو آپ کہیں گے وہی اول وہی آخر وہی شروع وہی ختم, کیسے یہ کیسے ہوگا. ہم کہیں گے ٹینشن مت لو, اپنے گھر جانا گاڑی کی سوئیوں کو دیکھ لے. گاڑی کی سوئی 12 سے چلتی ہے, 12 پہ ختم, 1 سے چلے 1 پہ ختم, 2 سے چلے 2 پہ ختم. تو کہا وہی اول وہی آخر, کہا مصطفیٰ کی ذات کا معاملہ یہی ہے, وہی سے شروع وہی پہ ختم ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں, اعلیٰ علی رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں کمان امکان کہ اے جھوٹے نقطو تم اول و آخر کے کیر میں ہو. ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے اور کدھر گئے. بول سے پوچھو. تو میرا نبی آخری نبی بھی ہے اور میرا نبی نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, عظمت مصطفیٰ سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مہتاب کی آمد, آقا کی آمد. سبحان اللہ. میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ لوگ سست تو نہیں ہو رہے, ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول بنا. اب پاتال نگری میں اگر ماحول بن جائے تو مردودوں کی پاتال نگری میں جنازہ نکل جائے گا. سمجھے کہ نہیں آپ, سمجھ میں آئے کہ نہیں. تو کہا کہ ولادت سویبہ کون ہے, ایمان لائے. ہاں پہلے یہ بتا رہا تھا. کہا نبی کی ولادت پہ صحابہ نے میلاد منایا تھا کیا. ابے پاگل اس ٹائم پہ کتنے صحابی تھے بتا تو. تم تو کہتے ہو 40 سال میں نبی بنے, 40 سال میں نبی بنے, تو 40 سال کیا رہا. تم اپنے بارے میں ٹینشن لو, لیکن الحمدللہ ہم کہتے ہیں میرا نبی پہلا نبی بھی آخری نبی بھی ہے. جب پیدا ہوا تو میرے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان ایسے کیا, رب ہب لی امتی, میری امت کو میرے حوالے کر دے. ایسا ہو سکتا ہے کہ امت ہو نبی نہ ہو. ارے جب امت ہے تو نبی بھی موجود ہے. جب امت کو امت مان رہے ہو تو نبی کو بھی نبی ماننا پڑے گا. میرے اعلیٰ فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ
روزے ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب مطابق. سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان وہ اللہ. تو صحابہ ایمان لائیں کیا، ایمان لائیں کیا، لیکن مطالعہ کمزور ہے تو میں کیا کروں. اگر مطالعہ کمزور ہے تو یہاں سب سننی ہے، پھر بھی ہو سکتا ہے ریکارڈنگ کانوں تک پہنچ جائے. اور اللہ کو گواہ بنا کر بول رہا ہوں، واللہ تاج الشریعہ مسجد میں جب اس کا رد ہوا بھونگے چاروں طرف لگائے گئے. ان کے علماء نے حوالہ نوٹ کیا، لیکن علماء تو بن گئے لیکن علماء کے سامنے بات کرنے کے لیے نہیں آ سکے. سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو کہا کون ہے صہیبہ؟ کہا صہیبہ وہ ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، 7واں حصہ اس کے اندر آیا کہ صہیبہ ایمان لائی. ابھی نہیں سمجھے. کہا صہیبہ ایمان لائی. کہا جب ایمان لائی تو صحابیہ ہو گئے، تو بتا دو وہابیہ سے کہ ہم میلاد ابو لہب کے طریقے پہ نہیں مناتے ہیں. سب سے پہلے مصطفیٰ کا میلاد جس نے منایا وہ صحابیہ ہے، انہیں صہیبہ کہا جاتا ہے. اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں. اب بتاؤ ابو لہب کا طریقہ ہوا کہ صحابیہ کا؟ زور سے بولو نا یار. صحابیہ کا طریقہ ہے، لیکن وہابیہ نہیں سمجھتا ہے، نزدیہ نہیں سمجھتا ہے، اور میلاد کی برکتیں وہی سمجھتا ہے جو آقا کے اصحاب کا دیوانہ ہوتا ہے. اب ایک چیز اور بتاؤ، ایک چیز اور. سارے رشتے قیامت کے دن ختم، سب کے رشتے ختم، لیکن ایک ذات ہے جس کا رشتہ باقی رہے گا. کہا کون سی وہ ذات ہے؟ کہا وہ ذات وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ بنایا ہے. سب کا رشتہ ختم ہو جائے گا، مصطفیٰ کا رشتہ روزے محشر کام آئے گا. توجہ ہے نا میری طرف؟ ہاں جو لوگ اٹھنے بیٹھنے تو طہارت وغیرہ ہو سکتا ہے کر رہے ہیں، آپ میری طرف دھیان دیتے ہیں. آپ دھیان میری طرف دیں، میں آپ کی طرف دوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. اور مجھے تو امید ہے اتنا ہی میں کافی تازہ ہو گیا. اگر ہو گیا ہے تو کہا سبحان اللہ تو بولو یار. سبحان اللہ ہمارے نصیب میں، ان کے نصیب میں ہے بھی نہیں. ان کے نصیب میں ہے بھی نہیں، ہمارے نصیب میں ہے. کیوں؟ 2 وجہ. پہلی وجہ یہ کہ حضور نے فرمایا بخاری کی حدیث پاک، انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. آقا نے فرمایا تالی بجانا یہ عورتوں کا کام ہے. سبحان اللہ بولنا ہم مردوں کی آواز پہ پابندی ہے تو وہ تالی بجائیں، مردوں کی آواز پہ پابندی نہیں ہے. سبحان اللہ بول کر اپنی مردانگی کا اظہار کریں. ایک دوسری وجہ اور ہے، مستد امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک، میرا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں جنت میں کھجور کا درخت لگاتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، میں رہتا مالک اور میرا گھر یہاں نہیں ہے، میں آؤں کسی کے چبوترے پہ لگانا، پیتری پہ لگانا شروع کر دوں اپنے نام کا جھاڑ، تو کھڑا ہو جائے گا مولانا کیس کر دیتا. ابھی میں جا کے کیوں تمہاری جگہ نہیں ہے، دوسرے کی جگہ پہ کیوں جھاڑ لگا رہے، کیوں لگا رہے. کہا آدمی دوسرے کی جگہ پہ جھاڑ نہیں لگاتا، جہاں لگاتا ہے اس کے باپ کی ہوتی ہے، اس کی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب مرد سبحان اللہ آدمی بولتا ہے تو جنت میں اس کے نام کا جھاڑ لگا دیتا ہے. اس لیے کہ جہنم ہمارے باپ کی نہیں ہے، اللہ نے جنت تو ہمارے باپ کے لیے بنایا. نصیب میں سبحان اللہ نہیں ہے، ہم آدم کی اولاد ہے، آدمی ہے، تو سبحان اللہ بولنا بھی ہماری شان ہے. بہت خوب بہت خوب. ایک بار بولو نا یار سبحان اللہ. لاجواب نقطہ حضرت، کیا بات ہے. سبحان اللہ بہت لاجواب ہے حقیقت. سبحان اللہ. جی تو اب ایک بات اور، اب آپ جیسے ٹیچر لوگ اگر خوش ہو جائیں نا تو میں سمجھوں گا بہت بڑا کام ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے نا، ٹیچر لوگ خود تو ٹیچر ہوتے ہیں، ہم ان کو ٹیچ کریں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اکثر تو ٹیچر ہیں، میں خود پریشان تھا اکثر سے. آپ کو لوگوں کے لیے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کے سامنے اسکول میں سوال آتا ہے تو آپ کو جواب دینا ہے. مسکراتے بھی رہیے، ولادت کی خوشی ایسے ہی تو منانا ہے. بیان میں رو دیے تو ولادت کی خوشی کہاں؟ اور بیان میں مسکراتے رہے تو ولادت کی خوشی ہو رہی ہے. اور مومن اگر خوش ہو جائے تو یہ بھی کیا ہے معلوم؟ مسلم شریف کی حدیث سے پاک آقا نے فرمایا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو آج کی رات تو صدقہ کرنے کی رات ہے یار، زور سے سبحان اللہ. جب بولو گے صدقے کا ثواب مل رہا ہے بولتے رہو یار.
میں اپنا فارم ہاؤس بھی بن رہا ہے. یہاں کا فارم ہاؤس بنے گا, شراب پیو گے وہاں بنے گا شراب طہور ملے گا. یہاں کا فارم ہاؤس ختم ہو جائے گا, وہاں کا فارم ہاؤس ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو پھر دیکھو کہا صہیبہ کون ہے, کہا سب کا رشتہ آخرت میں محشر میں ختم, لیکن ایک ذات ہے جس کا رشتہ باقی ہوگا. کہا کون؟ کہا وہ ہے جن کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا, جن کے میلاد کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو بنا رہا ہے, جن کی پیدائش اور ولادت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو بنا رہا ہے. اگر ان کی ولادت نہیں تو کچھ نہیں, ان کی ولادت نہیں تو کچھ نہیں ہوتے. کہاں خلیل و بلا کعبہ میں نا, ارے لاکھ والی صاحب سب تیرے گھر کی. رشتہ ختم. کا صہیبہ معمولی تھی, خادمہ تھی, معمولی تھی, خادمہ تھی. صہیبہ معمولی تھی, خادمہ تھی, کنیز تھی, غلامی کی زندگی گزار رہی تھے. لیکن جب نبی کی ولادت کی خوشی کا اظہار کیا تو اب معمولی نہیں رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا کہ انہوں نے مصطفیٰ کو اپنا دودھ پلایا, تو وہ اب معمولی خاتون نہیں ہے, وہ مصطفیٰ کی رضائی والدہ بن چکی ہے. معلوم یہ ہوا میلاد کی خوشی مناؤ. ایسا رشتہ مصطفیٰ سے بن جائے گا کہ محشر میں بھی ٹوٹنے سے ٹوٹے گا نہیں, ہے نا. تو رشتہ مضبوط کرو. پہلے سوال کا جواب ہو گیا. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, سلطان کی آمد, سچے کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو پہلے سوال کا جواب ہو گیا. کوئی بولے صحابی نے منایا, کیا بولنا صحابیہ نے منایا. کوئی بولے میلاد کس نے منایا, کا نبی کی والدہ نے منایا. کوئی بولے کس نے, ابو لہب نے منایا, کا بعد میں 2 نمبر ہی ہے, 2 نمبر ہی ہے, وہ 2 نمبر پہ ہے. 1 نمبر تو صحابیہ ہے, اول تو صحابی ہے, انہوں نے منایا. کا دوسرا سوال, ان کا شیطان اتنا ڈینجر کی قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا. ہم بولتے ہیں پاگل تیرا مطالعہ کمزور ہے. اگر مطالعہ کمزور نہیں ہوتا تو یہ بکواس نہیں کرتا. کہا کیا مطلب؟ کہا ابن ماجہ کی حدیث پاک کتاب الجنائز کے اندر ہے, جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت سالم بھی ہیں. حضرت سالم کون ہے معلوم؟ حضرت عمر کے پوتے. یہ کہتے ہیں اپنے والد کے ساتھ گئے ایک جنازے میں. جب جنازے میں پہنچے تو اچھا ایک بات بتا دیں, حدیث سنا ہے پہلے. یہاں پہ اگر چور نہیں آئے گا تو سامان کی حفاظت کا ٹینشن رہے گا. اچھا جہاں چور آئے گا وہی نا ٹینشن ہوگا. اسی لیے گھر کے اندر سامان پڑا ہے, پڑا رہنے تو چوروا نہیں آئے, ہے نا. تو اس کی دعا کرنی پڑے گی, اللہ محفوظ فرما. معلوم عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں جنازے میں گیا, مٹی دی گئی. مٹی دینے کے بعد جب فارغ ہوئے تو ایک لمبی سی دعا, آج پاگل لوگ دعا سے بھی منع کرتے, بولتے جنازے کی بول مٹی دینے کے بعد دعا مت کرو, اپنی اپنی دعا میں یاد رکھو. ابے پاگل قبرستان پہ آ کر کے دعا نہیں کر پا رہا, بعد میں کیا خاک یاد رکھے گا, بعد میں کیا خاک یاد رکھے گا. ایک چیز اور سنیو, اپنے طریقے پہ عمل کرنا. الحمدللہ ان کا کنیکشن, یہ تو کٹی ہوئی پتنگ ہے نا, ان کا کنیکشن ختم ہے. الحمدللہ بریلی کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے کہ یہ ڈائریکٹ مدینے سے کنیکشن کو جوڑ دیتا ہے. یقین نہیں آتا تو اگر آپ کوئی بھی سوال کریں گے تو الحمدللہ یہ امام احمد رضا کا غلام کوئی نہ کوئی حدیث ٹچ کر کے ضرور بتائے. سبحان اللہ. نہیں یہ 2012-11 سے جو لوگ جانتے ہیں مجھے سب جانتے ہیں. تو اس حضرت عبداللہ ابن عمر مٹی دینے سے فارغ ہوئے, مٹی دے لیے تو دعا کی لمبی سی دعا. اس دعا میں ایک جملہ کہا, اللہم اجرہ من الشیطان الرجیم, اے اللہ اس مردے کو شیطان مردود سے محفوظ فرما. کس سے؟ شیطان مردود سے محفوظ فرما. دعا سے فارغ ہو گئے. سارے جتنے تابعی اور صحابہ موجود تھے ان لوگوں نے کہا اے عبداللہ ابن عمر, یہ دعا تم نے اپنی طرف سے کی ہے یا حضور سے سنا ہے؟
اپنی طرف سے کی ہے یا حضور سے سنا ہے؟ کہا اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہوں وہ مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے دعا کی یا اللہ میرا نبی تو یہ کہتا ہے اللہ شیطان سے اس کو محفوظ فرما، ارے جب شیطان جاتا ہی نہیں تو حفاظت کی دعا کیوں؟ تو میرے نبی نے بتا دیا اے شیطانوں تم کیا جانو، کیونکہ تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا، معلوم ہے اپنا بھائی ہے برادری ہے جانے تو اس کو طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورغلانا ہے تو دوسرے کو ورغلاؤ تب ادھر آتا ہے۔ تو میرے نبی نے کہا اب اذان دے دو، جب اذان کہو گے نیچے والا بھی بھاگے گا اوپر والا بھی بھاگ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ وہ بھاگتے نیچے والا بھی اوپر والا بھی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ ہاں، اور ہم لوگ تو اذان اسی لیے کہتے ہیں کہ بھاگے شیطان۔ اب تیسرا اعتراض کا اس پہ انشاءاللہ اگر سمجھ گئے نا تو مچل مچل کر کے جواب دو۔ 3 حدیثیں سنا رہا ہوں، میں نے موبائل میں نکال لیا پہلے سے کہ حدیث سنا دوں، پہلے سے نکال کے رکھا ہے یہ تاکہ آپ کو مولانا بولے سوال نہیں۔ اچھا ایک چیز اور، جتنا بیان کر رہا ہوں اگر آپ یہ حوالہ مانگو فٹاک سے حوالہ دو، خوب سبحان اللہ۔ میں سنی ہوئی باتیں نہیں بولتا۔ ہاں جیسے آپ بولیں گے حضور پیدا ہوئے تو رب ابلی امتی کہا، ایک ٹرین چلا تھا یہ حوالہ کہاں ہے تو کہنا ٹینشن مت لو، شواہد النبوہ میں جا کے ڈھونڈ لو، علامہ عبدالرحمن جامی نے اس کے اندر لکھا ہے، سب پہ حوالہ ملے گا۔ تو اب اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ بیٹھ کر کے سلام پڑھنا چاہیے، کیسے سلام پڑھنا چاہیے؟ زور سے بولو کیسے؟ اس پاگل کو یہی نہیں معلوم ہے کہ نماز کے باہر میرے نبی نے کیسے سلام پڑھا؟ اگر سمجھو تو بول دو یار۔ معلوم ہے حضرت ابو ذر غفاری سے حضور نے فرمایا ابو ذر اگر تم چاہتے ہو تمہارا ذکر آسمان پہ ہونے لگے تو 2 کام کرو۔ کہا کون کون سے کام کرو؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت ہوگی اللہ کا ذکر ہوگا تو زمین پہ کوئی تمہارا چرچا کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ آسمان پہ ضرور ذکر فرما دیتا ہے نا جی۔ تو اب حدیث سن لو، اس حدیث اچھا تھوڑا سا علمی گفتگو ہو جائے، کافی آپ سنجیدگی سنیے۔ حدیث کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ حدیث کے کتنے پہلو ہوتے ہیں؟ بولو نا ساتھ سے بولو نا۔ میں نے کہا نا ٹیچر ہے، اب آج میں تو آپ لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا جا کے سر مساولے پڑھانا ہے، سورت والے سورت سے پڑھانا، بازو میں پڑھا دینا، اور بہت سارے ٹیچر بیٹھے ہوئے، کیا صحیح ہے نا؟ بہت سارے ٹیچر بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، صحیح بھائی سب کوئی صحابی بولے مصطفیٰ منع نہ کرے تقریر، تو قول فعل تقریر کا نام حدیث ہے۔ تو اب سلام پہ حضور کا قول فعل دکھانا ہے کہ حضور نے نماز کے باہر کیسے سلام پڑھا، نماز کے اندر تو ہم بھی بیٹھ کے سلام پڑھتے ہیں۔ اچھا بیٹھ کر کے آپ تحیات پڑھتے ہو کھڑے کھڑے؟ زور سے بولو، بیٹھ کر پڑھتے نا تحیات، لیٹ کر پڑھتے کہ بیٹھ کے؟ بیٹھ کے پڑھتے تو نماز کے اندر تو ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے کیونکہ ہمارے نبی نے پڑھا۔ سوال یہاں پہ نماز کے اندر کے نہیں ہے، سوال باہر کا کہ باہر کیسے حضور نے پڑھا۔ تو ایک بار درود پاک پڑھو پھر سناؤ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ابن وسلم۔ ماجہ کتاب کا نام کیا؟ ابن ماجہ پیتے نا ماجہ، اسی میں ابن لگا دو، ابن ماجہ۔ مسجد میں داخل ہونے کا بیان، کیسے داخل ہونا مسجد میں، انٹری۔ میری مسجد میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، حدیث میں پہلے درود و سلام ہے پھر دعا ہے، کیونکہ جو مسجد نبی میں نہ حضور داخل ہو رہے ہیں نکل رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں نکل رہے ہیں، تو جو مسجد ہوگی اس جو مسجد نبی کے طریقے پہ مسجد ہوگی اس کا طریقہ بھی یہی رہے گا، اور جو مسجد زرار والی ہوگی اس کا طریقہ وہی والا ہوگا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، حق ہے۔ مسجد نبی کا طریقہ کیا؟ آقا حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، پہلی روایت حضرت فاطمہ الزہرا سے، دوسری روایت حضرت حضرت ابو سعید خدری سے، حضرت ابو ہریرہ سے، اور تیسری روایت حضرت ابو حمید ساعدی سے۔ پہلی روایت سناتے فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں
کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد یقول بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. بولو سبحان اللہ. پاسٹ کنٹینیوس سمجھتے نا آپ لوگ؟ ماضی استمراری پاسٹ کنٹینیوس، اس میں مسلسل ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے، ایک دو بار نہیں، مطلب ہمیشہ ہوتا ہے. تو آتے فاطمہ الزہرا فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے، مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے بسم اللہ، اور کیا کہتے والسلام علی رسول اللہ. سبحان اللہ. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، پھر دعا پڑھتے اندر داخل ہو جاتے ہے نا. ابھی اتنا خالی حدیث سن رہا ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں حضرت فاطمہ فرماتی وَإِذَا خَرَجَ، اور جب نکلتے، مطلب اندر سے نکلنے لگتے، اندر سے نکلنے لگتے تو کہتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. سبحان اللہ. پھر دعا پڑھ کے نکلتے. آپ کہیں گے حدیث تو سن لیا، ہم لوگ خالی دعا پڑھتے ہیں، لیکن میرے نبی نے بسم اللہ بھی پڑھا ہے، سلام بھی پڑھا. اس سے کئی نتیجے نکلے. پہلا نتیجہ یہ بتاؤ، وہ پاگل بول رہا ہے بیٹھ کر کے سلام پڑھنا نماز کے باہر. میں کہتا ہوں پاگل یہ بتا کہ جب میرا نبی مسجد میں داخل ہو رہا تھا، مسجد سے نکل رہا تھا، تو بیٹھ کے نکل رہا تھا کہ لیٹ کے نکل رہا تھا کہ کھڑے ہو کر کے نکل رہا تھا؟ تو وہ خود کہے گا کہ مسجد میں داخل ہوتا ہے آدمی یا نکلتا ہے تو لیٹ کر کے نہیں نکلتا ہے، بیٹھ کر کے نہیں نکلتا ہے. جب بھی نکلتا ہے کھڑے ہو کر کے. تو معلوم یہ ہوا نماز کے اندر میرے نبی بیٹھ کر کے سلام پڑھتے ہیں، نماز کے باہر کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. میری بات سمجھ میں نہیں آئی کیا؟ انہیں لوگ سست دکھے. ارے سستی کو دور کرو، ایک بار سبحان اللہ بولو یار. پھر یہ پاگل کو کلیئر ہو گیا، کھڑے ہو کے حضور نے سلام پڑھا کہ نہیں پڑھا نماز کے باہر؟ اچھا ایک بار پڑھا کہ بار بار پڑھا؟ بار بار پڑھا. پاسٹ کنٹینیوس ہے، بار بار پڑھا، بار بار، اور ابھی جاری ہے، مکمل بھی نہیں ہوا، جاری ہے. مطلب پڑھتے تھے. بتاتے فاطمہ الزہرا جب بیان کر رہی تھی تب پڑھتے رہتے تھے. ایک نتیجہ اور، یہ لوگ بولتے ہیں سلام کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. سنی جب آتا ہے تو سلام پڑھتا ہے. میں تو چالو کیا سلام پڑھ لیا. تو ان کو جواب دینا پاگل، میرے نبی کا بھی کوئی ٹائم فکس نہیں تھا. جب داخل ہوتے تو پڑھتے، جب نکلتے تو پڑھتے. کوئی ٹائم فکس نہیں ہے. جب جاتے تو پڑھتے، جب نکلتے تو پڑھتے. تو سنی جب جاتا ہے تب پڑھتا ہے، جب نکلتا ہے تب پڑھتا ہے، کیونکہ یہی طریقہ میرے نبی کا ہے. اور آقا کی ایک سنت پہ جو عمل کرے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جو میری ایک سنت پہ عمل کرے، آقا فرماتے اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پاگل لوگ اس سنت کو مردہ کرنے کے چکر میں، صحیح ہے کہ نہیں؟ بولنا مردہ کر تو بھی مردہ اس لیے کرتا ہے، مردہ تو ہے مردہ اس لیے کرتا ہے مردہ. سن، جو مردہ سنت کو زندہ کرے، میرے نبی نے فرمایا روز محشر میں خود اس کی شفاعت کروں گا. اس لیے میں آقا علیہ السلام. اچھا ایک چیز ہو، یہ نالائق اتنے ہوتے ہیں کہ اقامت جانتے نا، تکبیر، یہ ہماری مسجد میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کو ہٹاؤ تو بولیں گے ہم کو ذلیل کر دیا. ابے پگلیٹ، تیری مسجد میں سلام پڑھتا کیا گیا؟ تیری مسجد میں آیا میں. اگر تو نالائقی کرے گا تو ہمارا جمعہ کا بیان، فجر کی نماز ہماری مسجد میں ہو، سلام ہم تیری مسجد میں پڑھیں گے، تیری مسجد میں پڑھیں گے. لیکن ہم نہیں پڑھتے تیری مسجد میں سلام. کیوں؟ اس لیے کہ حضور داخل ہوتے نکلتے تو سلام پڑھتے تھے. ہر مسجد میں نہیں، ہر مسجد میں نہیں. اسی مسجد کو، جس مسجد کو مصطفیٰ نے پسند فرمایا، تو سلام ہر مسجد میں نہیں ہے. سلام اسی مسجد میں ہے جس مسجد کو میرے نبی نے پسند فرمایا ہے، پسند فرمایا. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ ہاں، ورنہ ایک مسجد کو مصطفیٰ نے گروایا ہے، معلوم ہے نا؟ اگر معلوم ہے تو سبحان اللہ بولو نا یار. ایک مسجد کو میرے نبی نے گروا دیا. اے علی جاؤ گراؤ جا کر کے. حضرت علی سے گروایا. کیوں؟ معلوم ہے گرانے والے حضرت علی کے دیوانے ہی ہوں گے. حضرت علی سے گروایا ہے نا. اس میں 3 حدیث ہے. یہ تو حدیث حضور کا فعل ہو گیا نا. تو حضور نے نماز کے باہر کھڑے ہو کے سلام پڑھا کے بیٹھ گئے.
بولیے نا. اس کو اصول فقہ میں بولتے اشارت النص. اس کو کیا بولتے؟ ٹیچر لوگ خاص طور سے اشارت النص. اس کو کیا بولتے؟ اشارت النص. سمجھ میں آیا؟ اس کے علاوہ تو حدیثیں اور ہیں. تینوں سوال کا جواب ہو گیا؟ اگر ہو گیا تب تو اپنے فارم ہاؤس پہ ایک لگاؤ نا یار. اب میلاد مناتے ہیں ہم تو پوری زندگی منائیں گے میلاد منائیں گے قیامت تک میلاد منائیں گے. تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے نصیب میں مصطفیٰ کا میلاد ہے. تمہارے نصیب میں ہے ہی نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان سب پہ نہیں فرمایا. نعمت کا معنی ہوتا ہے احسان. نعمت کا معنی کیا؟ احسان. اللہ فرماتا ہے اپنی نعمت کا ذکر کرو، احسان کا ذکر کرو. یا اللہ بہت سارے تیرے اوپر احسان ہے. کہا آنکھ احسان ہے. کہا 60 سال کے لیے آنکھ بند ہو جائے. کہا 60 سال کے بعد. کہا جا کے کہا محشر میں، کہا منہ میں تالا، آنکھ پہ سب معاملہ. کہا اچھا یہ سب نعمت تو ہے لیکن ختم ہو سکتی ہے. کہا کون سی نعمت ہے جو باقی رہے گے؟ تو رب کی طرف سے ذہن ملے گا ایک نعمت ہے جو باقی رہے گے، اور وہ نعمت وہ ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے. کہا مصطفیٰ کے آنے کو کس کے لیے نعمت کہا گیا؟ تو قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. نعمت اللہ نے سب کے لیے، مصطفیٰ کو نہیں بنایا. جس کے لیے نعمت بنایا اسے ایمان والا کہا جاتا ہے. تو نعمت کا ذکر ہم کریں گے، پاگل تو کیوں کرے گا؟ سمجھے کہ نہیں؟ احسان ہمارے اوپر ہوا ہے، احسان ہمارے اوپر ہے تو ہم اپنے احسان کا شکر ادا کریں گے. اچھا ایک چیز اور بتائیں. بولے 1400 سال بعد بھی خوشی منا رہے ہیں. اس میں تو بہت سارے حوالے ہیں، ان کی دھجیاں اڑا ڈالوں گا میں. تو 1400 سال کی بات کر رہے ہو، قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام منا رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ اگر سمجھے تو بولو نا یار. سبحان اللہ. قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کیسے منا رہے ہیں؟ اچھا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے. آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ارے 73 میں کس کو سنبھالیں گے؟ کہا حضور نے فرمایا میری امت میں 73 ہیں، 72 گئے، ایک بچا. کہا یا اللہ ان 73 میں سے ایک بچا، وہ کون بچا؟ تو کہا عیسیٰ کا طریقہ دیکھ لو، قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آ کے رہنمائی کریں گے ایک کی. کہا کون ہے وہ ہے؟ تو عیسیٰ خود کہتے ہیں، پڑھو قرآن، والسلام علیہ یوم ولدت. عیسیٰ کہیں گے ان 73 میں وہی چلے گا جو مصطفیٰ کے میلاد کے موقع پہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو 73 میں سے صرف ایک کی ترجمانی کر رہے ہیں جو مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی مناتا ہے. زور سے بولو یار. سبحان اللہ. ہمارا کنیکشن تو آتے صہیبہ سے چلا عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی رکا نہیں ہے. قیامت کے بعد بھی ہمارا معاملہ رہے گا. لوا کے تلے سلام کھلے، کیا بات ہے، رضا کی صفا تمہارے لیے. سبحان اللہ. ہم تو یہاں بھی بولیں گے وہاں بھی بولیں گے. تم یہاں تعریف نہیں کر پاتے ہو، بھجن گاؤ تم لوگ، ہے کہ نہیں؟ آیا نا جی، بھجن گا رہے ہیں. جن کو نعت شرک لگ رہی ہے وہ لوگ بھجن گا رہے ہیں، ورنہ پاک نہیں معلوم ہے کیا ویڈیو وائرل ہو چکا ہے. ایرانی تھے. ابے پاگل، میلاد پہ حدیث مانگتا ہے، ان کے نبی ہونے پہ حدیث نہیں لگتی کیا؟ نبی مان رہا ہے بغیر دلیل کے. کوئی حدیث لا، بتا تو صحیح کہ وہ نبی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ کسی کو نبی ماننا ہے تو دلیل لگے گی. میلاد پہ دلیل مانگتا ہے، ادھر نہیں. سمجھ آیا کہ نہیں؟ اگر آیا تو بولو گا یار. پاگل، بھجن گاؤ، تمہارے نصیب میں وہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. خبیثوں کے لیے خبیث ہے، اچھوں کے لیے اچھا ہے. کہا تمہارے لیے بھجن ہے کیونکہ ادھر ایمان جاتا ہے تو تمہارے پاس ایمان ہی نہیں ہے. تو جب ایمان نہیں تو تم گاؤ، اور ہمارے پاس ایمان ہے. جب بھی موقع ملے گا مصطفیٰ کے گنگائیں گے. آقا علیہ السلام بھی اگر نعت پڑھی جائے تو مصطفیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. دیکھو کتنی پسند ہے. اس پہ ایک روایت سناؤ، سنا دو. ارے آپ تو رات چلے گی، بات چلے گی، دیوانوں کی جو ہے بارات چلے گی. جی بے شک. دیوانہ تو آپ دولہا بنا ہے کہ مصطفیٰ کی رات کا موقع ہے. بے شک.
जनाजा तो वहां निकल रहा है जो इबलीस का बेटा है। बेशक हुजूर जब पैदा हुए ना, मालूम है सूरह फातिहा नाजिल हुई, इबलीस रोया। हुजूर पैदा हुए, इबलीस रोया। कहा सूरह फातिहा से इतना टेंशन क्यों है? कहा मुस्तफा ने फरमाया सूरह फातिहा पढ़ो, शैतानी अमल खत्म हो जाएगा। कहा और हुजूर की विलादत पे क्यों रोया? कहा शैतान की धांधली चल रही थी, जिसको चाह रहा था जाकर के कहता था लात के सामने मत्था टेक, उज्जा के सामने मत्था टेक, इसके सामने मत्था टेक, वो सबसे मत्था टकवा रहा था। मुस्तफा ने कहा सबके सामने अपने मत्थों को नहीं टेका जाता, जिसके सामने मत्था टेका जाता है वही है जिसे खल्लाक़े कायनात कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के सामने सर झुकवाया, अल्लाह की बारगाह में झुकाओ सर। और अल्लाह को मनाने का तरीका यही है कि सजदा करो। ये तरीका हमको हमारे घर से नहीं मिला है, नबी के दर से मिला है। कहा कैसे मिला? कहा मेराज की रात सबकी हालत, महशर में सबकी हालत खराब, सब पसीने में डूबे, सब टेंशन में होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि जाओ नबी आखिर समा के पास, वही काम चलाएंगे। तो अल्लाह ताला का गज़ब है, जलाल है। आका अलैहिस्सलाम मनाने के लिए सजदा ना करेंगे? तो मालूम ये हुआ अल्लाह ताला को मनाना है, सजदा करो। परेशानी आई सजदा करो, और रोना को छोड़ो, अल्लाह की बारगाह में सजदा करो, अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब। ये तो करोना के चक्कर में परेशान है। बीमारियों के ताल्लुक से मुसलमानों का नजरिया क्या होना चाहिए मालूम? कि हकीकत में शिफा देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। शिफा देने वाली जात किसकी है? दवाएं बहाना है, दवाएं बहाना है, दवाएं बहाना है। समझ में आया कि नहीं? अब चूंकि मेरी माए बहनें बैठी हैं, इनके लिए भी एक जो है ना बात बता दूं, ताकि ये लोग आज ये शिकायत करती मेरा शौहर घर में पगार नहीं देता, बेटा नशा करता, मैं सब बर्बाद कर देता। मैं कहता हूं आपके खाना पकाने का अंदाज बदल डालो, खाना बनाने का अंदाज। का क्या अंदाज है मेरा? का गाना गाते गाते नहीं खाना बना रही, घर में टीवी चालू है, सीरियल देख रही खाना बना रही, वहां आरती उतर रही है, आरती शिरक हो रहा है, खाना बना रही, छूटना नहीं चाहिए, अजान हो रही, आवाज कम कर कर। तो बच्चा तो ऐसे निकलेगा ना। आओ आका से पूछें कौन सा तरीका अपनाएं कि बच्चा आपका दीवाना निकले, आपका चाहने वाला निकले। तो मेरा नबी ज़हन देगा कि अपने घर में औरतों से बताओ, कहो जब तुम खाना बनाना हो ना तो पहले जाओ वजू करो, तुम हाथ धो लेती हो, तुम्हारी गंदगी तो हाथ की झड़ जाती है लेकिन गुनाह नहीं झड़ते। तुम्हारा आटा गूंदना होता है, गुनाह का ताल्लुक आटों से हो जाता है। तो कहा क्या करना पड़ेगा? कहा बस एक काम करो जो तिरमिज़ी का हदीस है। हुजूर ने फरमाया जब बंदा मोमिन वज़ू करता है, अपने चेहरे को धोता है, तो ज़ाहिरी गंदगी के साथ साथ अल्लाह गुनाह को भी खत्म कर देता है। हाथ धोता है तो गुनाह भी झड़ जाता है, सर का मसा करता है गुनाह भी झड़ जाता है, पाँव धोता है गुनाह भी झड़ जाता है। या अल्लाह, खाली अभी तो 4 हिस्से के गुनाह जड़े हैं, पूरा बदन गुनाहों से आलूदा है। तो मेरा नबी इरशाद फरमाता है कि जो वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले, अल्लाह ताला उसको गुनाहों से पाक और साफ फरमा देता है। हे मेरी माँ बहनों, खाना बनाना है, बिस्मिल्लाह करके वुजू करो, गुनाहों से तुम पाक हो जाओगी। अब आटा गूंदोगी, चावल बनाओगी तो बच्चा खाएगा, वो मुस्तफा का दीवाना हो जाएगा। एक चीज और करो, ये तो वुजू का हो गया, पहले बात सुना दूं, शहद में इतना कमाल कहां से आ गया? मालूम है कि रिवायत में आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ, तवज्जो चाहो, आपने सुन रखा है लेकिन ये रिवायत नहीं सुनी होगी। आपने सुना है ना दुरूद, लेकिन ये रिवायत सुनेंगे तो ईमान ताजा होगा। मसनवी शरीफ के अंदर आका अलैहिस्सलाम सहाबा किराम के साथ एक ग़ज़वे में तशरीफ ले गए। खाने के लिए खाली रोटी थी, खाली रोटी। हमारे बच्चों के सामने रख दो, उठा के फेंक देंगे, ये सब्जी है नहीं खाता मैं, दाल है नहीं खाता मैं। अरे प्यारे, अल्लाह की नेमत है, शुक्र करो उसको। अपने बाप दादा से पूछो, उनको रोटी नसीब हो जाए तो वो शुक्र करते थे। ठेसा रोटी खा खा के जिंदगी गुजारते रहे, आज दाल आती उठा के फेंक देते हो, अल्लाह की नेमत। 24 घंटा तुमको गोश्त चाहिए, कौन सी नेमत है बाबा? जरा माँ बाप की जो कुर्बानियों को भी देखो कि कितनी कुर्बानियां दे करके तुमको एक लुकमा तुम्हारा बाप खिलाता है, कितनी परेशानी झेल करके तुम्हारी माँ तुमको खाना खिलाती है, लेकिन उठा के फेंक देंगे, नहीं चाहिए।
صحابہ کرام طبیعت سست ہو رہی ہے کیا؟ ارے ہو رہی ہے تو ایک بار اور دھرم گاؤں کے دیوانوں بول دو یار، ارے ایسے بولو کہ مسجد علی محلہ بازو میں وہاں بھی آواز جائے یار۔ آزو بازو والوں کو معلوم ہو جائے پاتال نگری والے پاگلوں کو پاتال نگری میں بھیج رہے ہیں، والی پاتال نگری ہیں جی۔ تو آقا علیہ السلام روٹی لے کر کے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، غزوے میں پہنچے ایک جگہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ، وہی دسترخوان جس کو دسترخوان پہ بٹھاؤ تو برا مان جاتا ہے، کرسی چاہیے ہو، دسترخوان کی قدر نہیں کر پایا، معلوم آقا کو دسترخوان پسند ہے، حضور نے فرمایا دسترخوان ہمارا ہے، اور یہ ٹیبل جس کو خوان کہتے ہیں یہ کہاں غیر کا ہے، دسترخوان بچھایا گیا۔ جب دسترخوان بچھایا گیا میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا جس کے سامنے جو ہے کھائے، تو صحابہ کرام نے اپنے توشے دانے، نہیں آج کے زمانے میں ٹفن کپڑے میں کھانا باندھتی ہیں عورتیں، باندھتی کہ نہیں باندھتی، تو کپڑے کا کھانا کھولا، سکی سکی روٹی کھانی شروع کر دی، ایک شہد کی مکھی آئی، آ کر کے بھنبھنانے لگی، بولنے لگی۔ اگر یہ پاگل ہوتا جو بولتا ہے نبی ہماری طرح بے پاگل ہے، تو اپنی مسجد کے امام کی برابری کر نہیں سکتا، امام الانبیاء کی کیا برابری کرے گا؟ امام کے برابر گیا مسئلے میں آئے گا، امام کے آگے آئے گا نقصان میں جائے گا، اور بولتے اردو وہاں سے آئی، ابے پاگل یہ شہد کی مکھی کی زبان کہاں سے آئی؟ میرا نبی یہ شہد کی مکھی کی زبان کو سنتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بول رہی ہے، یہ کیا بول رہے؟ کیونکہ صحابہ جانتے کوئی جانے نہ جانے مصطفیٰ جانتے ہیں، کوئی جانے نہ جانے مصطفیٰ جانتے ہیں، اس لیے کہ کیوں؟ اس لیے کہ شاگرد اپنے استاذ کا آئینہ ہوتا ہے، جیسا استاذ ویسا شاگرد، جیسا ٹیچر ویسا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ کا شاگرد خاص کون ہے؟ کہا اللہ معلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا آئینہ بنایا ہے وہی ہے جسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ تو جانتے ہیں اللہ کے نبی کیا کہہ رہی شہد کی مکھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد کی مکھی کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ روکھی روٹی کھا رہے ہیں، آپ کسی کو بھیجے میرے ساتھ، فلاں پہاڑی پہ غار ہے، اس غار میں میرا چھتا لگا ہوا ہے، آپ بھیج دیں میں شہد دے دیتی ہوں تاکہ آپ کے صحابی شہد روٹی کھا لیں۔ سبحان اللہ، زور سے یار سبحان اللہ، شہد روٹی کھا لیں۔ یا اللہ کتنا شہد نکلے گا، 1 بالٹی 2 بالٹی، صحابہ تو بہت زیادہ ہے۔ کہا زیادہ کو کم کر دیں یہ مصطفیٰ کا کمال ہے، اور زیادہ کو کم کر دیں رسول کا کمال ہے، عطائے رسول کا بھی کمال ہے۔ زیادہ کو کم کرنا یہ عطائے رسول کا کمال ہے، اور کم کو بھی زیادہ کر دیں یہ بھی رسول اور عطائے رسول کا کمال ہے۔ سبحان آپ پہ اللہ، جیسی ضرورت کہاں نا ساگر پیالے میں آیا سمیٹ کر کے رکھ دیا، اور کہاں شہد کا پیالہ پورے صحابی کو اٹھا کے کھلا دیا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو کہاں پہ کم کرنا ہے کہاں پہ زیادہ کرنا ہے انہیں معلوم ہے، سمجھنا ہے انہیں معلوم ہے، کب کم کرنا ہے کب زیادہ کرنا ہے انہیں معلوم ہے کہ کب کم کرنا ہے کب زیادہ کرنا ہے۔ جس کو چاہا اس سے کم کر کے کم کر کے مدینے میں بلایا، تو جب مدینے میں گیا تو حرام سے چھوپ کر کے بولتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور جن کو کم کیا ہٹایا وہ مکے میں بھی جا کر کے گنگوں کا نقشہ ڈھونڈ رہا ہے۔ عبارت موجود ہے پاگلوں کی عبارت، گنگو تلاش کرتا ہے مکے میں جا کے مدینے میں جا کر کے۔ ارے آؤ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھو کہ اگر کوئی مدینے میں مرنے کی دعا کرے تو اس کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ، دعا کرتے کہ نہیں آپ لوگ؟ اے اللہ ہم سارے سنی بھائیوں کو مدینے میں موت عطا فرما، آمین، مدینے میں موت عطا فرما۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کو ہندوستان میں حدیث پھیلانے کے لیے میرے نبی نے بھیجا ہے، سبحان اللہ، میرے نبی نے بھیجا، انہوں نے حدیث بھی پھیلایا، عقیدہ بھی پھیلایا، عقیدت بھی پھیلایا۔ معلوم وہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ یہ لوگ فتویٰ لگاتے ہیں ربیع الاول میں خرچہ کرو فضول، ربیع الاول میں خرچہ کرو فجول، ہے نا؟ ان پاگلوں سے پوچھو گٹکا کھاؤ وہ کیا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ گٹکا کھاتے ہو وہ کیا ہے؟ گٹکا فضول ہے کہ نہیں؟ ارے ہاں یا نا؟ گٹکا کھانا فضول ہے، کا بیڑی پیتے ہو کا فضول، کا سگریٹ کا فضول،
ادھر فضول پہ بیان نہیں ہوتا، یہیں پہ فضول ہے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھو تو وہ کہیں گے پاگل یہ سب فضول ہے، نبی کے نام پہ جو خرچ ہوتا ہے وہ فضول نہیں ہوتا، وہ تو رب کی بارگاہ میں قبول بھی ہے وصول بھی ہے. کہا کیسے؟ کہا شیخ صاحب نے خرچہ کیا. کیا کہا؟ ہاں، اخبار الاخیار اٹھا کر کے دیکھو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی تقریباً 150 سال پہلے میلاد میں کتنا خرچہ کرتے تھے. کہا کتنا خرچہ کرتے تھے؟ کہا جیسے چاند نکلا پہلی تاریخ آئی تو 1000 سو زبر. حوالہ اخبار الاخیار، کتاب کا نام کیا ہے؟ اخبار الاخیار. سبحان اللہ بولنا، ٹھنڈے مت رہنا سنی. پہلی تاریخ آتی تو 1000، دوسری تاریخ آتی تو 2000، 3000 ہو گیا. جب 3 تاریخ آتی تو 3000، 6000 ہو گیا. جب 4 تاریخ آتی تو 4000، 10,000 ہو گیا. کہا 5 تاریخ آتی تو 5000، 15 ہو گیا. کہا 6 آتی تو 6000، 21 ہو گیا. 7 آتی تو 7000، 28 ہو گیا. اور جب 8 آتی تو 8000، 36 ہو گیا. جب 9 آتی تو 9000، 45 ہو گیا. جب 10 آتی تو 10,000، 55 ہو گیا. اور جب 11 آتی تو 11,000، 66 ہو گیا. اور جب 12 آتی تو 12,000، 78 ہو گیا. 1-2 ہزار نہیں، 150 سال پہلے میلاد مصطفیٰ پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی 78,000 خرچ کیا کرتے تھے. زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان دبنگ اللہ. ہوتا ہے نا، دبنگ کی آواز بھی دبنگ ہوتی ہے نا یار، سننی بڑا دبنگ ہوتا ہے. جی تو کتنا خرچہ کرتے تھے؟ اچھا، جو لوگ 50 سال کے ہیں یا 60 سال کے ہیں، اپنے بچپن کے بارے میں بتاؤ 78,000 کتنا ہوگا؟ 150 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. 78,000 لاکھوں میں جا رہے گا، کروڑوں میں جائے گا، کروڑوں میں جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو تم 1,000-2,000 ہم خرچہ کریں فضول کا فتویٰ لگاتے ہو. ابے پگلے، تجھے یہی نہیں معلوم کہ فتویٰ کہاں کہاں جا رہا ہے؟ یہ فتویٰ خالی ہمارے اوپر نہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی پر بھی جائے گا. ان پہ لگائے گا تو جہنم میں جائے گا، کیونکہ شیخ کو ہم نے نہیں بھیجا، شیخ کو بھیجنے والا میرا مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت علامہ مفتی نور الحسن صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بتائیے ایمان میں تازگی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسے ایمان میں تازگی لانا ہے. ہاں، ان کو ادھیڑ کے رکھ دینا. بولتے نا شہد کی مکھی حضور پہ درود پڑتی ہے نا، اس لیے کوئی اس کو چھیڑے تو جب تک وہ ڈوب نہیں جاتا شہد کی مکھی چھوڑتی نہیں. تو بتا دینا درود پڑھنے والی دیوانی مکھی ہے. ہم بھی درود پڑھنے والے مصطفیٰ کے دیوانے ہیں. جب تک تو ڈوب نہیں جائے گا تب تک چھوڑیں گے نہیں اگر چھیڑ دے گا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور اعلیٰ حضرت اور ہمارا معاملہ تو دیوانوں کا ایسا ہے کہ ہم شہد کی مکھی ہیں، مارے ڈنگ تو چوٹ لگے اور اگل دیں تو اللہ تعالیٰ شہد پیدا فرما دے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی جذب القلوب الی دیار المحبوب، اس میں فرماتے ہیں کہ صفحہ 36 کے اندر، موبائل میں ہے کتاب، فرماتے ہیں کہ جو مدینے میں مرنے کی تمنا کرے اگر وہ ہندوستان میں مرے. مان لیجئے دھرم گاؤں والے مرنے کی تمنا کرتے کہ نہیں کرتے یار؟ ارے ہم تمنا بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں یار، دعا بھی کرتے ہیں. ایک بار بولو اللہ ہم سب کو مدینے میں موت عطا فرمائے. کہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ہندوستان میں جو مرنے کی تمنا کرتا ہے اگر جو وہ ہندوستان میں مرے فرشتے اس کے جنازے کو آقا کے دیار محبت میں پہنچا دیتے ہیں، حضور کے دیار محبت میں پہنچاتے. کہا کون؟ کہا فرشتے. کہا فرشتے اپنی طرف سے کرتے ہیں؟ کہا وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو بات چل رہی تھی شہد کی مکھی کی، تو رکھ دیا. کہا بھیج دیجیے حضور. آقا علیہ السلام نے جانتے کس کا انتخاب کیا؟ کہا اے علی جاؤ. ایک چیز اور بتائیں،
محرم کا ٹائم آتا ہے تو کچھ رافضی پگلیٹ وہ بولتے ہیں مولانا بول رہے، مولانا کی نہیں سننے کا، دیوانوں کی سننے کا۔ ابے پاگل، مولانا کورس کا گرامر بنانا کوئی معمولی آدمی کا کام نہیں ہے۔ مولانا کورس کا جو گرامر بنایا اسے حضرت علی کہا جاتا ہے۔ زور سے بولو، ہم حضرت علی کو مانتے ہیں تبھی تو مولانا بن گیا۔ حضرت علی کے گرامر کو پڑھ کر کے آئے تو مولانا کو چھیڑنا مت، کیونکہ مولا نے مولانا بنایا ہے، مولا نے مولانا بنایا ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو حضرت علی کو حضور نے کہا اے علی جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے، ایک پیالے میں شہد لے کر کے آئے، لا کر کے صحابہ کے سامنے رکھ دیا۔ آقا نے صاحب تناول فرماؤ، صحابہ کھانے لگے۔ پھر شہد کی مکھی آ کے بولنے لگی، پھر بولنے لگی۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا آپ کیا بول رہی ہے؟ تو صاحب آقا نے فرمایا آپ بول رہی اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، زور سے اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ حضور چاہتے تو ہاتھ مارتے وہی شہد پیدا ہو جاتا، حضور چاہتے تو دعا کرتے شہد آ جاتا، لیکن عقیدت کا اظہار کرانا مقصود تھا، اس لیے حضور نے شہد کی مکھی کے شہد کو قبول کیا۔ فرمایا صحابہ کو سنانے کے لیے، اے شہد کی مکھی تیرے اندر یہ کمال کہاں سے آیا؟ کہا ہمارے اوپر ایک نگراں مقرر ہے، شہد کی مکھی ہے، وہ دیکھتی رہتی ہے کون مکھی کہاں جا رہی ہے، کیا لا رہی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ یہ کیوں آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، وہ دیکھتی کہیں خاموش تو نہیں ہے، وہ نگرانی کرتی رہتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی کسی مفعول کے پاس مکھی جاتی ہے تو جانے کے ٹائم پہ آنے کے ٹائم پہ آپ پہ درود پڑتی ہے۔ اس لیے شہد میں مٹھاس بھی ہے اور شہد میں شفا بھی ہے۔ اے میری ماں و بہنوں، شہد کی مکھی درود پڑھے تو شہد میٹھا بھی ہو جائے، شہد میں شفا بھی آ جائے۔ تو تم کھانا بناؤ وضو بنا کر کے اور درود پڑھتے ہوئے بناؤ، تم درود پڑھو گی تمہارے کھانے میں ذائقہ بھی ہوگا اور کھانے والا دیوانہ بھی ہوگا۔ ہر بیماری سے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اس لیے میلاد کے موقع پر اس طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں، آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میلاد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ روزانہ کم سے کم 100 بار حضور پر درود پڑھیں۔ کتنے بار؟ آج پوچھو اپنے آپ سے کتنے بار پڑھا آپ نے؟ مولانا اور نعت خواں حضرت درود پڑھا رہے تھے، لوگ پڑھ رہے تھے، باقی پڑھا ہونا تو چاہیے، روز 100 مرتبہ پڑھیں۔ تو میلاد منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ درود پڑھا جائے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں تو کہتا ہوں 313 بار پڑھو تاکہ بدری صحابہ کی یاد تازہ ہو جائے، ہے نا؟ اور چلے ارے زور سے یار، وہ سلو پڑھتے آپ لوگ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کی میلاد۔ اچھا ایک سوال اور یہ لوگ کرتے ہیں، یہ اس ٹائم پہ خاص طور سے کبھی یہ پاگل ہی ہیں، کہاں ہم نے اس کتاب میں یہ دیکھا وہ باب ملا، یہ باب دیکھا وہ باب ملا، لیکن میلاد کا باب نہیں ملا۔ ابے پاگل، دیکھے گا تب تو ملے گا، نہیں سمجھ میں آتا ہے، اتنی کتابوں کے نام گنا دیتے ہیں النعمت الکبریٰ علی العالم، اور نہیں زیادہ جانا ہے تو مدارج النبوہ پڑھو نا، شیخ عبداللہ مقدس دہلوی نے اس کے اندر میلاد کا باب باندھا ہے کہ نہیں باندھا؟ میلاد کا بھی باب باندھا۔ میلاد منانے والا سب سے پہلا انسان وہ ہے جسے آدم کہا جاتا ہے، زور سے بولو نا۔ اور جہاں میلاد منایا گیا وہ میلاد منانے کی جگہ آزو بازو میں نہیں، ہندوستان میں ہے۔ آپ کہیں گے کون سی حدیث؟ تم کہیں گے حدیث صحیح سنو۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ کام معجم صغیر کے اندر ہے، مستدرک الصحیحین کے اندر ہے۔ راوی کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ سمجھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، کیا سمجھتے ہیں؟ بولو نا، غلطی نہیں بولنا، کیا بولنا؟ خطائے اجتہادی۔ کیا بولتے؟ خطائے، کیا بولتے؟ سب لوگ بولو تو یاد ہو جائے یار، زور سے۔ شریعت کا ایک مسئلہ سیکھنے میں مخدوم پاک فرماتے ہیں لطائف اشرفی کے اندر، جو شریعت کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نفل نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب بولو خطائے اجتہادی، بولو یاد ہو گئی؟ اب خطائے اجتہادی کس کو کہتے ہیں؟ حدیث سنانے سے پہلے وہ سمجھا دیں۔ ہر آدمی ڈرائیونگ کرتا ہے کیا؟ اگر ہر آدمی ڈرائیونگ کرے گا، جس کو نہیں آتا تو روز ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور خود بھی مرے گا، جو ساتھ مرے گا اس کو بھی مارے گا۔ اور ڈرائیونگ کرنے والا جب ڈرائیونگ کرے گا تو اکثر وہ صحیح پہنچے گا، کبھی کبھی دھوکہ ہو جاتا ہے نا؟
تو کہا جو عام آدمی ہوتا ہے جس کو ڈرائیورنگ نہیں آتی ہے اس کو مقلد کہتے ہیں. اگر وہ حدیث اگر نتیجہ مسائل نکالے گا ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے تو ایکسیڈنٹ کرے گا، خود بھی مرے گا، دوسروں کو بھی مارے گا. مثال بیٹھی کہ نہیں بیٹھی؟ اور جو مسائل نکال کے بعد آتے ہیں ان کو مجتہد کہتے ہیں، وہ ڈرائیور ہیں دین کے. کہا دین کے ڈرائیور ہیں، اکثر صحیح پہنچتے ہیں، کبھی کبھی چوک ہو جاتی ہے. کہا جب صحیح نکالے تو کیا؟ کہا فقہاء آقا علیہ السلام نے فرمایا بخاری کی حدیث کہ صحیح نکالے تو ڈبل ثواب. دوسری حدیث مستدرک احمد بن حنبل کی، صحیح نکالے تو 10 گنا ثواب. صحیح مسئلہ نکالے مطلب صحیح ڈرائیورنگ کرے تو کتنا ثواب؟ 2 یا 10. بولو 2 یا اور اگر کہیں چوک ہو جائے تب بھی 1. کہیں چوک ہو جائے تب بھی 1. اناڑی کی نہیں، ڈرائیور کی چوک. اسی چوک کو کہا جاتا ہے خطا اجتہادی. اس پہ ثواب ملتا ہے کہ گناہ؟ زور سے بولو نا یار. 1 ثواب. کتنا؟ اس چوک پہ بھی 1 ثواب. اس چوک کو کیا کہتے ہیں؟ خطا ہے. آدم علیہ السلام سے کیسے اجتہاد کی خطا ہوئی؟ کہا ایسے خطا ہوئی، اللہ نے فرمایا درخت کے پاس مت جانا. تو مثال سمجھو اماں نے کہہ دیا چوک پہ مت جانا. کہا چوک پہ نہیں جاؤں گا لیکن چوک پہ بہت شاندار کھانے کا آئٹم ملتا ہے، کہا منگا کے کھا لے. منگا کے کھا لے. تو جانے سے منع کیا ہے، کھانے سے نہیں. جانے سے منع کیا ہے، کھانے سے نہیں. تو رب نے فرمایا آدم درخت کے پاس مت جانا. کہا جانے سے منع کیا ہے، کھانے سے نہیں. کھانے سے نہیں. تو کہا خطا ہوئی، لیکن کون سی خطا؟ خطا ہے. تو پھر کیا ہوا معلوم؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ کہ وہاں پر 2 نمبر کا معاملہ ہوا. یہ غلط ہے. قرآن کے اندر کیا آیا؟ بدن پہ ناخون کے کپڑے تھے، ناخون کے کپڑے اتر گئے. جب کپڑے اتر گئے تو مارے شرم و حیا کے آدم ادھر ادھر جانے لگے. کوئی درخت اپنے پتوں کو نہیں پیش کر رہا تھا. جس درخت نے پتے پیش کیا اس کو انجیر کا درخت کہا جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اس کی قسم لی، وَالتِّينِ، انجیر کی قسم کہ میرے آدم کو پتہ پیش کر رہا تھا. پتہ پیش کر رہا تھا. آدم کو اللہ نے زمین پہ اتارا. تو جس زمین پر اتارا وہ کون سی زمین ہے؟ زور سے بولو یار. کہا جب زمین ہندوستان پر آ گئے، مستدرک علی الصحیحین کی حدیث پاک، جنت میں اللہ کا ذکر ہے، جنت میں تسبیح ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں فرشتوں کی. تو سن کے دل کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے. لیکن ہندوستان پر اترے تو وحشت، گھبراہٹ، اندھیرا. کہا کیا کرنا؟ رب کی بارگاہ میں کہا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل آ گئے. آنے کے بعد اللہ کا حکم پر، اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں. چند کلمے کہا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت آدم نے کہا محمد، یہ محمد کون ہے؟ کہا یہ محمد کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ھذا آخر ولدک من الانبیاء. اے آدم تمہاری نسل میں جتنے نبی آئیں گے ان نبیوں میں جو سب سے آخر میں آئے گا اس کا نام محمد عربی ہوگا. ابھی نہیں سمجھے اور سمجھو. کہا جب آدم زمین پر آئے تو کہا کون سی زمین؟ کہا ہندوستان. کہا جب اذان ہوئی تو کون سی زمین پہ؟ کہا ہندوستان پہ. کہا حضور آخری نبی ہے، چرچا کہاں؟ کہا ہندوستان میں ہے. کہا واہ واہ ہندوستان، یہاں حضور کے ختم نبوت پر پہرا بھی دیا جا رہا ہے، یہاں اذان بھی ہو رہی ہے، یہاں پہ آمد آدم کی بھی ہو رہی ہے. کہا پہلی توبہ کہاں قبول ہوئی ہے؟ کہا ہندوستان میں قبول ہوئی ہے. قلندر لاہوری نے دیکھا تھا تو برجستہ کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان. بلبل ہے اس کی یہ گلستہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہاں پہ ذکر ہو گیا. آدم آ گئے زمین پر. معلوم ہے فجر کی نماز بھی حضرت آدم کی یاد میں. اسی لیے کہتے ہیں حضور پیدا ہوئے، حضور کی ولادت کی خوشی میں نماز نہیں پڑھیں گے. زور سے بولو پڑھیں گے. ہاں اب فجر میں سو مت جانا کہ درود پڑھتے پڑھتے سو گئے کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. تو کہنا ہم دیوانے ہیں، تیری طرح نماز نہیں پڑھتے ہیں. ہم نماز پڑھتے درود پڑھتے ہوئے لیکن نماز چھوڑتے نہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. حضور اللہ کی نعمت ہے، نعمت ادا کرنے کا طریقہ یہ کہ نماز پڑھیں گے. موجود صاحب دیکھیے گا کل کون وعدہ کر رہا ہے.
ورنہ ہم لوگ تو اپنے پیر سے وعدہ کرتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں۔ پیر نے کہا تھا نماز پڑھیں گے، کہا ہاں حضرت پڑھیں گے۔ کتنے لوگ پڑھیں گے؟ نہیں، جو پڑھ رہے ہیں وہ ہم ہاتھ نہیں اٹھوائیں گے، شرمندہ نہیں کرتا ہوں۔ جو نہیں پڑھتا ہے نماز آج سے وہ ادا کرے، پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ یہ میلاد کی محفل ہے، 12ویں شب ہے، اس میں وعدہ کرے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ معلوم ہے آدم علیہ السلام کے سامنے اندھیرا آیا، پہلی رات آ گئی، ایک دم اندھیرا، ایک دم اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا۔ کہا پوری رات گزری، اجالا آیا، کہا مولا روشنی دے رہا ہے، فجر آ گئے، فجر مانے روشنی، فجر مانے روشنی، کہا اجالا آیا، کہا اجالا ہے، اللہ کا شکر کرو، تو فجر کی نماز پڑھی ہے۔ کہا شکرانہ کس پر؟ کہا اجالے پر ہے، نور پر ہے، روشنی پر ہے۔ کہا نور آئے تو نماز پڑھو، کہا میرا نبی بھی تو نور ہے، نور آیا ہے تو شکرانے میں نماز پڑھو۔ یہ ابلیس کا طریقہ نہیں، یہ ہمارے باپ آدم کا طریقہ ہے۔ تو شکرانے میں نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے؟ مائیں بہنیں بھی ایک دم وہ بھی پڑھیں نماز۔ گانا گانے سے نہیں چھپتے، بیٹھے رہتے، کچھ کام نہیں ہے، 24 گھنٹہ بیٹھے رہیں گے لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو پا رہے، سمجھیں گے نہیں؟ اسے نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں تو آدم علیہ السلام آئے، 300 سال، سب کو معلوم ہے آسمان کی طرف نہیں دیکھا ہمارے شرم پہ، ہم تو گناہ کر کے سینہ تان کے چل جائیں، وہ خطا اجتہادی پہ نہیں دیکھ رہے۔ اچانک یاد آیا، جیسے ہی یاد آیا تو حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ کرم فرما۔ آقا فرماتے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی وسیلہ لگایا، ابھی معافی کا اعلان نہیں ہوا، معافی کا اعلان نہیں، پہلے سوال یہ ہے کیف عرفت محمدًا ولم اخلقہ یا آدم، اے آدم محمد کو کیسے جانا، ابھی تو ہم نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا۔ وسیلہ لگا ہے، پہلے پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، کہا پیدائش کو کیا بولتے، کہا ولادت، کہا ولادت کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، کہا ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ اسی لیے ادھر والے فتویٰ ٹھوک رہے ہیں، ہندوستان والے جھوم کے منا رہے ہیں، کیونکہ ہندوستان نے پہلا میلاد ہے، کہا میں نے وہ پیدا بھی نہیں کیا۔ آدم پیدا بھی کیسے جانا؟ کہا یا اللہ جب تو نے مجھے بنایا، میرے اندر اپنی طرف سے روح ڈالی، فرفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انک لم تضف الى اسمک الا احب الخلق الیک۔ اے اللہ میں نے اپنے سر کو اٹھایا، دیکھا عرش کے تمام کھمبوں پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں نے جان لیا کہ جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، اے اللہ وہ تجھے تیری مخلوق میں بڑا پیارا ہے، بڑا محبوب ہے۔ رب فرماتا ہے صدقت یا آدم، اے آدم تم نے سچ کہا، میری مخلوق میں بڑا پیارا میرا محبوب ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میرے رب نے فرمایا اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ ابے پاگلو اگر آدم نہ پیدا ہوتے تو کیسے پیدا ہوتا، تیرا وجود کہاں سے ہوتا؟ کہاں مصطفیٰ کے ولادت ہے، مصطفیٰ پیدا ہوئے اس لیے سارے انسان پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اپنی ولادت کی خوشی مناتا کہ نہیں مناتا؟ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو کتا نہیں بنایا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو جانور نہیں بنایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آدم کی اولاد بنایا۔ ابے پاگل جب آدم کی اولاد آیا بن کر کے تو مصطفیٰ کے صدقے میں نہ پیدا ہوا، کہا جب مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا ہوا تو ولادت کی خوشی بھی تو منائے گا۔ اچھا ایک چیز اور، خوشی جتنی بڑی ہوتی ہے، نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے، خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے، صحیح ہے نا؟ 1 روپیہ دے تو بچے کے حساب سے 1 روپیہ بہت بڑی نعمت ہے، بتاتا ہے نا؟ پہلے ہم لوگ 8 آنا پاتے تھے خوش ہو جاتے تھے، یہ 50-60 سال والے 10 پیسے 20 پیسے والے، ہاں 70-80 سال والے آنا 2 آنا والے، وہ اپنے حساب سے نعمت جتنی پڑی، ہم تو 1000-1500 پہ کوئی خوش نہیں ہو رہے ہیں نا؟ یہ حال ہو گیا، کہا پاکٹ خرچ، کہا 2000 چاہیے، کہا کرے گا، کہا 500 کا ریچارج کروں گا، کہا اور کیا کرے گا، سگریٹ پیوں گا، اور کیا۔ ابے ابا کے لیے گھسرایا کیا؟ کبھی ابا کے لیے بھی لیا، اگرچہ ابا نے خرچہ دیا ہے لیکن لا دو صحیح، اماں کے لیے لا دو صحیح۔ حضرت کا ہاتھ چومتا ہے جا کر کے، کبھی اماں کا چوما ہے ہاتھ، ابا کا چوما ہے ہاتھ؟ سارے حضرات آتے ہیں بولتے دعا کر دیجئے حضرت پریشانی دور ہو جائے، دعا کر دیجئے پریشانی دور ہو جائے۔ ارے حضرت کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے،
لیکن ماں باپ کی دعا ان کے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس کی گارنٹی میرے نبی نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے پریشانی آئے در کی ٹھوکریں مت کھاؤ، اپنی اماں سے جا کے بولو اماں دعا کر دو، زور سے یار، ابا سے جا کے بولو ابا دعا کر دو۔ اور ابا اماں سوچیں کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے تو کیا گناہ کرنے کی وجہ سے؟ ابا جنت کا دروازہ ہے تو ایسے ہی داڑھی چھڑاتا رہے گا، نماز چھوڑتا رہے گا، ایسے ہی پھوکٹ میں جنت کا دروازہ بن گیا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی تو دوپٹہ اتار کر پھینک دیں گے۔ ارے جب جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے تو تم کو جنتی خاتون بن کے رہنا پڑے گا۔ ہماری مائیں بہنیں جنت میں حور ہوں گی، حور، اور حوریں سب کو نہیں دکھتی، حوریں صرف اپنے شوہر کو دکھتی ہیں۔ اس لیے آپ پردے میں رہو، آپ جناب کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب باپ صاحب آپ جنت کے دروازہ ہو تو اپنے آپ کو سنبھالو، بتاؤ اسی جنت کا دروازہ۔ میری بات کڑوی ہے لیکن سچ ہے، یہ مصطفیٰ نے ہم کو دیا ہے تو جو مصطفیٰ نے دیا ہے وہ لینا سیکھو۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے لے لو، یا رسول نے دیا بات جنت کا دروازہ لے لیا، ماں کو کہہ دیا کہ قدموں کے نیچے جنت لے لیا، لیکن یہ بھی تو کہا ہے کہ ماں پردے میں ہے، یہ بھی تو کہا ہے کہ نماز کی پابندی ہے، یہ بھی تو کہا ہے کہ داڑھی کی پابندی ہے، یہ بھی تو کہا ہے کہ گھر کا ماحول اگر خراب ہوگا تو ماں باپ ذمہ دار ہے۔ تو کہا ساری باتوں کو لو، ایسا نہیں کہ جو اپنے فائدے کا لے لو، جو نہ جمے اس کو چھوڑو۔ معلوم ہے مصطفیٰ کی نعمت کو چھوڑو مت، میرا نبی جو دیتا ہے وہ جنتی بنا کے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ تو خالی۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو اپنے ماں باپ سے بھی دعائیں لینا سیکھو، ان کے ہاتھ چومو ان سے۔ اور میں خود اپنے بارے میں بتا رہا ہوں حقیقت، آج بھی میرے ابا تقریباً 90 سال کے ہیں، میرے ساتھ رہتے ہیں، 5 بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں، اور جو لوگ مالیگاؤں آتے ہیں آنا ملا دوں میرے پاس، آج بھی ماشاءاللہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ میری اماں بھی ویسے ہی میرے ساتھ رہتی ہے، آج بھی میں بیان کے لیے نکلوں گا یا کہیں نکلوں گا نا، میں ہاتھ چومتا ہوں نا تو وہ چہرے پہ، سر پہ، پیٹھ پہ جب تک ہاتھ نہیں پھیر دیتے ان کو چین نہیں دیتا۔ آج جو کچھ بھی میں ہوں، واللہ بتا رہا ہوں اپنی محنت، ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، میں تو اپنے بھائیوں کی طرح ایک لڑکا تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوں، یہ کمال میرے اندر کا نہیں ہے، یہ کمال سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے۔ واللہ بتا رہا ہوں، قسم کھا کے بولتا ہوں، ورنہ اشرفیہ میں بہت سارے میں بغیر وسیلے کے گیا تو میرا داخلہ ہوا۔ سمجھے نا اشرفیہ میں کیا پوزیشن ہے، خالدہ سے پوچھنا، موشنہ سے پوچھنا، لیکن ماں باپ کی قدر کرو یار، ماں باپ کی دعا ملے گی انشاءاللہ اللہ نوازے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ابا اماں پہ کیا خرچہ کریں، سوچ لو جب خرچہ کرنے سے آپ سوچتے ہو نا تو کبھی یہ بھی سوچنا کہ اماں نے نوالا نکال کے کھلایا۔ گئی تھی وہ پڑوس میں خالہ کے گھر، پان کھا کے آئی تھی، میں نے کہا ہم کو پان چاہیے، تو وہ چباتے ہوئے منہ سے نکال کے کھلائی گیا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ پان نے کھلایا کہ نہیں کھلایا تھا؟ اب تم کیوں کھلانے کر رہے ہو؟ تو اس لیے پیارے اپنے ماں باپ کی قدر کرو، چونکہ وقت کافی زیادہ ہو گیا، ورنہ بات چلتی مزہ آ رہا۔ میں بھی جو ہے نا دیوانے جو سنتے ہیں نا تو میں بھی دیوانوں کے انداز میں سنا۔ بہت خوب، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ما اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔